وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قرآن آسان ایپیسوڈ نمبر 160، قسط نمبر 160، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم۔ آپ ایسے لوگوں کو ہرگز نجات پانے والا خیال نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نجات پا جائیں گے، جو اپنے ان کاموں پر خوش ہو رہے ہیں جو انہوں نے کیے ہی نہیں، یعنی اپنے ناکردہ اعمال پر اپنی تعریف کے خواہش مند ہیں، پس آپ انہیں ہرگز عذاب سے نجات پانے والا نہ سمجھیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مادے جو ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ لا تحسبن الذین، تحسبن حسبہ سے ہے، یہ دوسری دفعہ آج جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں، پچھلی قسط میں بھی پڑھا تھا۔ الحسب معنی گمان کرنا، کافی ہونا، اپنے حساب سے کسی چیز کو سمجھ لینا کہ میرے حساب سے یہ ہے، جو اپنے گمان اپنے حساب میں پڑے رہتے ہیں۔ الذین یفرحون، یفرحون جو ہے فارحہ، 22 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ الفرح کا معنی ہے دنیاوی لذت، عموماً اس کا اطلاق جو ہے، عموماً اس کا اطلاق جسمانی لذتوں پر ہوتا ہے، خوش کن خیالات ہوں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، حسبہ ہو چکا، بِمَفَازَةٍ، فازہ فوز بھی ہم نے پڑھا ہے، پیچھے ہی پڑھا ہے۔ فے واو زا یا زئی جو ہے، زے جو ہے ہم بولتے ہیں۔ 11 کلمات قرآن میں ہے۔ الفوز معنی سلامتی کے ساتھ خیر حاصل کرنا، مراد پا لینا، کامیاب ہو جانا، کچھ پا لینے کے لیے آتا ہے، کامیابی خاص طور پر۔ ترجمہ کر لیتے ہیں اس آیت مبارکہ کا۔ آپ ایسے لوگوں کو ہرگز نجات پانے والا خیال نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نجات پا جائیں گے، جو اپنے ان کاموں پر خوش ہو رہے ہیں جو انہوں نے کیے ہی نہیں، یعنی اپنے ناکردہ اعمال پر اپنی تعریف کے خواہش مند ہیں، پس آپ انہیں ہرگز عذاب سے نجات پانے والا نہ سمجھیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بالکل کوئی خیال نہ کریں کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے، نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ہوگا دردناک عذاب۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی 303، حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، جس چیز کو یا جس چیز کا انسان مالک نہیں ہے، اس کے بارے میں مانی ہوئی نظر اس کے ذمہ نہیں۔ مومن پر لعنت بھیجنا گناہ کے اعتبار سے اس کے قتل کے مترادف ہے، اور جس نے کسی چیز سے اپنے آپ کو قتل کیا تو قیامت کے دن اس کو اسی چیز کا عذاب دیا جائے گا، اور جس نے مال میں اضافے کے لیے جھوٹا دعویٰ کیا تو اللہ اس کے جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں تو اللہ اس کے مال میں قلت پیدا کر دیں گے، اضافہ نہیں کرے گا۔ ہاں، مال میں قلت ہی قلت ہے، اضافہ نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہود کیا چاہتے تھے، جیسے ہماری اگر آپ پچھلی قسط دیکھیں گے، آیت نمبر 157 میں بات ہوئی کہ اللہ نے کہا تھا کہ تم جو تمہیں کتاب میں دیا گیا اس کو ظاہر کرو گے، اور پھر میں نے بات کی سورہ البقرہ کی بھی۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ کتاب کو کیوں چھپاتے ہیں؟ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری سرداریاں، ہماری ڈنڈوت، ہماری جو ہم اتنے بڑے بزرگ یا پیر بنے ہوئے ہیں وہ قائم رہے، لوگ ہماری باتوں کو مانتے رہیں، آ کر ہماری بات کو سنیں اور بغیر تحقیق کے مان لیں۔ دیکھیں، اگر کوئی بھی شخص بات کر رہا ہے، اور میں آج بڑا کلیئرلی کہتا ہوں اس بات کو، کہ چاہے کسی بھی مکاتب فکر کا ہو، کسی بھی گروہ کا ہو، بات کو پرکھا جائے گا قرآن اور حدیث کے ساتھ، کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن کیا فرما رہے ہیں اس بات کے بارے میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا میں قول اکثر بیان کرتا ہوں کہ کسی نے آ کے ان سے کسی بات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ تو سوال صحیح کر مجھ سے۔ اس نے 3 دفعہ یہی پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں،
کہا سوال ہی غلط ہے. تو کہا مجھے بتائے کیسے سوال کروں؟ کہا یہ پوچھ کے اللہ اور اس کے رسول اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، قرآن اور سنت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو اپنا جب ہم کسی بھی آپ گروہ سے ہیں، یقین جانیں میں تو سخت خلاف ہوں، کیونکہ آج ہمارا جو حال ہے وہ فرقہ واریت ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، سورہ الانعام کی آیت ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفرقہ بازی کی یعنی گروہ گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو کہاں تعلق ڈھونڈیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اتنی فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. ہم ایک اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو غلط ثابت کرتا ہے سب سے پہلے، اور بات کو اس لیے بھی بحث کرتے ہیں تاکہ ہماری اجارہ داری رہے. کلیئر بات ہے، یقین کریں. اور اسی طرح سورہ روم میں اللہ فرما رہے ہیں کلو حزب بما لدیہم فرحون، کہ وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ بازی کی، گروہ گروہ ہو گئے، ہر گروہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو اس کے پاس ہے بس وہی اسی پر اترا رہا ہے. یفرحون کا لفظ ہے نا، اترانا، خوشی ہونا. یہود بھی خوش تھے کہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے صاحب شریعت، اور نصارہ اس پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کی تعلیمات کہاں ہیں کچھ پتہ ہی نہیں. اللہ اکبر. اگلی آیت لے لیتے ہیں. اور پھر جو بات ہے کہ ظاہر کرنا تھا 100، اللہ اکبر، جو سورہ البقرہ کی 2 آیات میں نے بیان کی، کہ ایک میں کہا گیا کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، جو اللہ نے لوگوں کے لیے کہا کہ لوگوں کے لیے ظاہر کیا جائے، علماء کرام پر یہ ذمہ داری آتی ہے. تو وہ ایسے لوگ جو چھپاتے ہیں لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے، ان پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. ہاں یہ لعنت ختم ہو جائے گی اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں اور پھر پہنچانا شروع کر دیں، تب اللہ کو ایسے لوگوں کے اللہ توبہ قبول فرمائے گا. اور اللہ پر توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. اور یہ مجھ پر ایز اے مسلم، آپ پر، ہم سب پر لاگو ہے یہ آیت. یہ نہیں کہ صرف ان پر علماء پر تھوپ کر ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے، یا جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان پر، کیونکہ ان کے لیے تو دیکھو اقبال نے پہلے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. قرآن نہیں بدلا جاتا، صرف اس کے مفہوم اپنے طور پر اپنے معنی بھی نہیں بدل پاتے، لیکن جو آخر میں حاشیے میں لکھا ہوتا ہے نا، اپنے من چاہی باتیں لکھ کر معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتے نہیں مومن کو غلامی کے طریق. ہاں اگر لوگوں نے یہ کتاب سیکھ لیا، اور یہ تو کتاب اس لیے ان کو اچھی نہیں لگتی کہ یہ سیکھ لی لوگوں نے، تو یہ تو ہماری ڈنڈوتی نہیں کریں گے. یہ لوگ جو ہمارے لیے نعرے لگا رہے یہ کہاں جائیں گے؟ یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بس یہی عقل کل ہے، ان سے پوچھ لیا جائے اور ان سے یہ بھی نہ پوچھا جائے کہ یہ قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے ورنہ ناراض ہو جائیں گے، یہ کہاں جائیں گے؟ اللہ اکبر. اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 189 ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. ہاں تم اپنے چھپاتے ہو، یہ سمجھتے ہو ہماری ڈنڈوت بادشاہ دیاں ہوگی، سرداریاں ہوں گی، ہیں ہم لوگ ہمارے ہاتھ چومیں گے، ہمارے آگے جھک کر چلیں گے. یہ سمجھتے ہو کہ یہ مال خرچ نہیں کرتے، اپنے پاس روکتے ہو، تو سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اللہ فرما رہے ہیں ساری بادشاہت، یہ خزانے سب اللہ کے لیے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت مبارکہ میں للہ لام کے لیے آتا ہے، للہ ملک جو ہے مالک، بادشاہت اسی سے السماوات الارض اردو کے ہی ہیں، واللہ اور اللہ، علی اوپر، کلی ہر ایک شیء ہر چیز، قدیر قدرت رکھتا ہے، یعنی قادر مطلق وہی ذات ہے. اگلی آیت لے لیتے ہیں، بڑی اہم آیت ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں اس پر تھوڑی سی بات کی جائے. اگلی 2-3 آیتیں جو ہیں، اللہ اکبر. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آگے پیچھے یعنی ہیر پھیر اور آگے پیچھے آنے میں یقیناً بہت بڑی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، عقل مندوں. مادے دیکھ لیتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض، خلق جو ہے خالق کسی سے ہے، خالق اللہ ہے، ہم مخلوق ہیں، اور جو بھی اللہ نے پیدا کیا سب اللہ کی مخلوق ہے. ہا لام کاف کینچی والا 261 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں. الخلق کے معنی ہے کسی چیز کو بنانا، پوری طرح اندازہ لگانے کے ہیں. اور کبھی کبھی خلق بامعنی ابتدا بھی آتا ہے، بدیع السماوات والارض، ایسا بنانے والا جس کے بعد کوئی نمونہ نہیں تھا، بس اس کا حکم کن ہو جائے فیکون تو چیز بن جاتی ہے. اللہ اکبر. واختلاف اللیل والنہار، اختلاف جو ہے اردو میں بولا جاتا ہے خا لام فا، 127 کلمات آتے ہیں. حلفا یحلفو، حلیفتن پیچھے رہ جانا، جانشین ہونا، پچھلا، اختلاف سب اسی سے آتا ہے. اختلاف ہی یحلفو کے معنی حلاف ہونا، مخالفت کرنا،
خلاف کرنا، یہ سب آ جاتا ہے. لآیات لأولی الالباب، یقیناً لا جو ہے یقین کہ یقیناً آیات ہے. آیات کا جو ہے ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں، الف یا حمزہ یا 382 کلمات آتے ہیں. الآیاتو معنی واضح علامت کے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیات کا معنی ہے کہ اللہ کی نشانیاں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اور جو قرآنی بھی ہیں، سب کی سب. الباب جو ہے یہ لام با سے ہے. لب کہتے ہیں کس چیز کا حاصل. لب لباب ہم کہتے ہیں بات کا لب لباب، بھائی یہ ہے میری بات سمجھ لو، تو یہی ہے بس. تھوڑا اردو کا اس لیے لفظ استعمال کرتا ہوں تاکہ بات اور سمجھ آئے، کلمہ سمجھ میں آ جائے. خالص یعنی زن و وہم سے، جذبات سے خالص. لب عقل کے لیے آتا ہے، لب کا لفظ عقل کے لیے آتا ہے. اولو الالباب، اولو جو ہے اولی یا اولو والے ہوتے ہیں، الباب عقل والے. تو عقل مند کو کہا جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی نصیحتیں، یہ حکمت کی باتیں، اور نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں، ان کو وہی قبول کریں گے جو عقل مند ہیں. اگلی آیت، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. بڑی زبردست آیت ہے. کون لوگ ہیں یہ عقل مند؟ اللہ فرما رہے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے پہلو کے پال لیٹے ہوں، جیسے بھی ہوں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں. کوئی بھی بات کرتے ہیں تو یاد رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے، اللہ اکبر، ہر وقت اللہ کی خوش نفتی چاہنے والے لوگ، اللہ کی رضامندی اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے لوگ، اور آسمان اور زمین کی ساحت پر غور و فکر کرتے ہیں کہ کیا اللہ نے بنا دیا. یقین جانے پڑھے تو صحیح. میں تو اس وقت نہیں ہوتا، ورنہ میں اب تفصیل بیان کرنے شروع کروں کہ یہ زمین کی حیثیت پوری اللہ کی کائنات میں ایک نقطے سے زیادہ نہیں، یہ شاید ایک نقطہ سے زیادہ کم ہی ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی. اور جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے بڑے بڑے فارم ہاؤس، بڑے بڑے گھروں پہ، جس کا گھر 100 کنال کا ہے، اس کا 200 کنال کا ہے، 2 کنال کا ہے، کیا فخر ہے. اللہ اکبر، کیا حیثیت ہے اس زمین کی. سپیڈ آف لائٹ، روشنی کی رفتار 1,86,000 مائل پر سیکنڈ. زمین کے گرد ایک سیکنڈ میں 7.5-8 چکر مکمل کر لیتی ہے. اور پھر اسی سپیڈ سے اگر اس کائنات کو مسخر کرنے کے لیے، سائنس کہتی ہے کہ اگر پوری کائنات، اور نظام شمسی آپ کو پتہ ہے کہ ہم سولر سسٹم کا ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں اور بھی 7 ہیں، مریخ، چاند، جو بھی آپ لوگ جانتے ہیں، الحمدللہ یہ پڑھا ہوگا. تو اگر اس پوری کائنات کا چکر پورا کرے تو اس کو کتنے سال چاہیے؟ سپیڈ آف لائٹ جو زمین کے گرد کر لیتی ہے. سورج جو ہم سے لاکھوں گنا بڑا ہے، اور پھر سورج کسی گلیکسی کا حصہ ہے، پھر سپر کولیسٹرول، پھر سپر کولیسٹرول، یہ تو پڑھے تو صحیح. اور سائنس کہتی ہے کہ اس کو کتنے سال چاہیے؟ کروڑوں اربوں سال چاہیے. اور کوئی یہ بھی کہتے ہیں کہ ستارے کتنے ہیں، ان کو گننا شروع کرے تو انہوں نے اندازے سے کہہ دیا کہ 3 ارب سال چاہیے. کون گنے گا 3 ارب تک؟ اللہ اکبر، یہ ہے میرا اللہ. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اپنے ساتھ نہیں. ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 79 میں کہ کسی نبی، کسی بشر کے لیے جائز نہیں کہ جب وہ کتاب کا درس دیتا ہو تو وہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے، بلکہ وہ تو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، اللہ والا بناتے ہیں. تو جو اللہ والے ہیں نا، اللہ اکبر، جو لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے ساتھ جوڑتے، مخلوق اور خالق میں کوئی پردہ نہ رہے، ان کو اللہ کے ساتھ جوڑے، اپنے ساتھ نہیں، اپنی ڈنڈوت نہیں، اپنی دکانداری نہیں کرنی، بلکہ اپنی سرداریاں اپنی عمارات کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے. اللہ اکبر. میں اس لیے زور دیتا ہوں کہ یہ چیزیں آج کل اتنی زیادہ ہیں تو ان کو سمجھنا پڑے گا. ہم سب کو اللہ کی کتاب کی طرف آنا پڑے گا. ہم سب کو قرآن کو بات ترجمہ پڑھ لیں، کسی کا بھی پکڑ کے پڑھ لیں، آپ کو بہت ساری باتیں تو ویسے سمجھ میں آ جائے گی. ہاں، اس کے بعد تجوید تو سیکھنی ہے، پھر آپ عربی بھی سیکھیں کہ براہ راست یہ قرآن ہمیں سمجھ میں آئے. الحمدللہ. پھر دیکھیں کیا سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کتنی زبردست ہے، پھر یہ دلوں پر اثر کرے گی. اقبال کا وہ واقعہ کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، میرے والد صاحب گزر جاتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے. جب میں نے میٹرک پاس کی تو میرے پاس آئے کہ اقبال، تو میں کتاب پڑھ رہا تھا، قرآن تلاوت کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس کو یہ سمجھ کے پڑھ کہ یہ تیرے لیے آئے ہیں سارے احکامات، ہاں تیرے لیے آئے ہیں. پھر اس کے بعد پھر جب سمجھ کے پڑھا تو شاعری پھر دیکھے کیا رنگ لے کر آئی. ہاں، اللہ اکبر. پھر یہ نکلا کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، انہوں نے کہا کہ یہ کتاب ایسے سمجھ جیسے تجھے تیرے لیے نازل ہوئی ہے. تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراں کی شاہ ہے نہ راضی
نہ صاحب کشاب، تو عجم ہو یا عرب، تیرا لا الہ الا اللہ لکتے غریب جب تک نہ دے دل گواہی۔ تو بہرحال اصل بات تو یہی ہے، کتاب ہمارے دلوں میں جب تک جاں گزین نہیں ہوگی، یہ اللہ کا کلام ہے، بارہا کہا کہ اللہ ہمارے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرک، ایک کافر، ایک کوئی بھی غیر مذہب والا آپ سے پناہ مانگے تو پناہ دیں اس کو، کہ اس کو بٹھائیں اپنے پاس، پناہ دے، 2 مہینے 1 مہینے رہے تاکہ وہ اللہ کی کتاب سن لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے ہی اللہ کی کتاب آئے تھے۔ ہاں، اللہ اکبر، نبوت اس وقت شروع ہوئی، ایسے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی تھے جب نبیوں کا حمیر خوندا جا رہا تھا، اللہ کو تو پتہ تھا، لیکن آپ 40 سال میں غار حرا میں گئے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لایا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال وہ کیا کرتے ہیں، زمین و آسمان پر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی نشانی جو کونی کی نشانیاں ہیں ان پر غور کرتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور پھر جب علم والے غور کرتے تو کہتے ہیں اللہ یہ بے مقصد تو نہیں ہو سکتا، اب بس تو نہیں بنا دیا تو نے کہ کھیل تو نہیں ہے، کہ کھیلنا تو ہوتا، اور سورہ اس میں آ رہا ہے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کر، سورہ انبیاء میں ہے، اسی طرح کسی اور جگہ پر بھی ہے، شاید سورہ انبیاء کہ اللہ نے کہا اگر کوئی کھیل کے لیے بنانا ہوتا تو اللہ پاس ہی بنا لیتا، اللہ کھیل لیتا، لیکن اللہ نے یہ سب کچھ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا ہے، امتحان ہے میرے اور آپ کا، یہ جنت بڑی قیمتی ہے اللہ کی، اللہ چاہتے تھے کہ امتحان لیا جائے پھر جنت کا مستحق بنے، ان کا ایک انٹری ٹیسٹ ہے جنت کا، تو وہ ہے جنت، جس کے بارے میں بڑی دفعہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ جب جبریل کو بھیجا کہ جا کے جنت چیک کر کے ہو اور جہنم کو چیک کر کے اور اس گرد کا بھی جائزہ لو، تو کہا جنت اتنی خوبصورت ہے اللہ کہ جس کے کان میں بنک بھی پڑ جائے گی وہ ساری زندگی لگا دے گا اپنی، ہے کہے گا میں نے کچھ چاہیے نہیں دنیا میں صرف جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر کہا کہ ارد گرد کا جائزہ لیا، کہا وہ جا کر جب دوبارہ لیا تو کہا کہ اتنی مشکل، اتنے آنکڑے، اتنی مشکل ہے جنت کے ارد گرد کہ اس میں پہنچنے کے لیے کہ بہت کم ہیں جو اس میں جا پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب جہنم کے بارے میں کہا کہ جہنم اتنی ہیبت ناک ہے کہ کسی کان میں اس کی بنک بھی پڑ گئی تو وہ پوری طاقت کر جنت نہ بھی ملے جہنم سے بچا لیا جائے، اور کہا اس کے ارد گرد کا جائزہ لو، تو جائزہ لیا تو عرض کی اے اللہ یہ جہنم کے ارد گرد اتنی خواہشات، اتنی خوبصورتیاں، اتنی زینتیں، بہت کم ہیں جو اس سے بچ پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بچا لے اپنے فضل سے، اللہ کے فضل سے انہیں کوشش کرے ٹوٹی پھوٹی میں، اور آپ سب کے سب سبحانک۔ پھر یہ سب کچھ جب سمجھ میں آتا تو کیا بولتے ہیں اللہ کہ اللہ تو پاک ہے، ساری پاکی، ساری کبریائی، ساری بلندی تیرے لیے ہی ہے، فقنا عذاب النار، تو بچا لے ہمیں کس سے، آگ کے عذاب سے۔ تھوڑا سا مادوں کو دیکھ لیتے ہیں، الذین یذکرون، ذکر پڑھا جاتا ہے، بات پڑھ لیا، قیامن، قوما، قیامہ، یقیمو، قیام کرنا، وقعودم، قاعدے سے ہے جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے بھی اور بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم، جنوبہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس مادے کو ہم تھوڑا سمجھ لیتے ہیں، جیم نون با 106 کلمات آئے ہیں، الجنبو جو ہے معنی پہلو، اور پہلو کے بال لیٹنے کے ہیں، اس کے لیے آتا ہے یعنی لیٹے ہوئے، پہلو کے بال بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوں، پھر بھی اللہ کو ذکر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے فرمایا، حدیث کا نمبر ہے 1117، صحیح بخاری کی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کو نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم کھڑے ہو کر پڑھو تو پڑھا کرو، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، بڑھاپا، کوئی بھی بیماری، کمزوری، کسی وقت کو چوٹ لگ جائے تو بیٹھ کے پڑھ لیا کرو، اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھ لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے، ہاسپٹل میں آپ ہوں، آپ کا آپریشن ہوا ہے، آپ تیمم کریں گے، آپ کا قبلہ رخ منہ ہے یا نہیں ہے، ٹانگیں کس طرف ہیں، اسی حالت میں نماز پڑھ لیں گے اگر آپ ہل نہیں سکتے، یقین جانیں نماز تو کسی کو بھی معاف نہیں ہے۔ اور یہاں امت اچھی بلی ہونے کے باوجود کتنے پرسنٹ نماز پڑھتے ہیں، مشکل سے پوری امت میں 10%، مشکل سے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تفکر کرنا، یہ ہم پڑھتے ہیں، مفکر کہتے ہیں، علامہ اقبال بہت بڑے مفکر تھے جو تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرنا، یعنی کہ فا کاف کتاب والا را 18 کلمات ہیں، الفکرتو ایسی قوت جس کو صرف کیا جائے علم کو حاصل کرنے میں لگے، تفکر جو ہے وہ معنی ہے نظر و عقل اور غور و فکر کرنے کے، یعنی معاملے کی چھان بین کر کے اس کی تہ میں پہنچنے کی کوشش کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، باطل جو ہے با توئیں لام 36 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں،
باطل جو حق کے مقابلے میں آتا ہے اور باطل تحقیق کے بعد کسی چیز میں ثبات اور پائیداری نہ ہو تو اس کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی ان تحقیق کی ان کو لگا کہ نہیں یہ تو ہر چیز پوری محکم ہے، اللہ کے اشارے پہ چل رہی ہے۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ سورج لاکھوں سال سے ہے، لاکھوں سال سے جب اللہ نے بنایا، اللہ جانتے ہیں، پھر زمین وجود میں آئی۔ آج بھی سورج آج سے 100 سال 200 سال 300 سال پہلے چلے جائیں، ایک لمحے کی بھی اللہ کی اطاعت میں تاخیر نہیں کرتا، ایک لمحے کے لیے۔ سردیوں میں کتنے بجے طلوع ہونی فجر، کتنے بجے سورج نے طلوع ہونا ہے، 6 اگر 6 بجے ہونا ہے 6:30 بجے ہونا ہے، ایک سیکنڈ کی بھی تو دوری نہیں ہوتی، ہم نے کیلنڈر سیٹ کر لیے، اور نہ غروب ہونے میں۔ اللہ اکبر ربنا، پھر وہ کہتے کہ کیا نکلتا ہے جب یہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، جب غور و فکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ بے مقصد نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب با مقصد ہے، پھر سب سے پہلے نکلتا ہے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، وقنا عذاب النار، تو ہمیں بچا لے کس سے؟ آگ کے عذاب سے۔ اب ڈر لگتا ہے، عقل مند ہی ڈرتے ہیں اللہ سے۔ ہاں، اللہ سے تو وہی ڈرتے ہیں جو اولو العلم ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، علماء جو ہیں وہی ڈرتے ہیں، اور جو صحیح علم والے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے والے علماء کی بات کر رہا ہوں، اپنے ساتھ نہیں جوڑتے، اللہ کے ساتھ۔ پھر اس آج کے سبق کی آخری آیت ہے، کیا نکلتا ہے؟ ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ جس کو جہنم میں تو نے ڈال دیا، اللہ اکبر، وہ تو تباہ ہو گیا، در حقیقت وہ تو ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا گیا۔ اور پھر ایسے ظالم جو ہے جہنم میں جو ڈالے جائیں گے، ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ یہ ہے جو عقل مندوں کی دعا ہے، ان کو سمجھ میں آیا تھا کہ اللہ جہنم میں چلے گئے تو پھر کون مددگار ہوگا ہمارا تیرے سوا۔ ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ، اخزیتہ کو دیکھ لیتے ہیں، حزی سے ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، حازے اور یا 26 کلمات آئے ہیں قرآن میں، الحزیہ معنی ذلت اور رسوائی کے ہیں، رسوا ہونا۔ اب ان آیتوں کو میں نے اس لیے لفظ با لفظ ترجمہ آخر میں رکھا ہے، ان پر کچھ بات کرنا چاہتا تھا مزید۔ آیت نمبر 190 191 192، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بناوٹ میں، تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، آگے پیچھے آنے میں، یعنی اختلاف یہ ہے کہ رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دونوں اکٹھے نہیں ہوتے، اور دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، جو عقل مند ہیں، لب لباب، غور و فکر کے ساتھ پہچان لیتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ کون ہے عقل مند؟ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں ہر وقت، قیاماً جب قائم کھڑے ہوتے ہیں، وقعودا اور جب بیٹھے ہوتے ہیں، وعلی جنوبہم اور جب لیٹے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، پہلو کے بال بیٹھے ہوتے ہیں، لیٹے ہوتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ اور پھر غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، سوچتے رہتے کیا اللہ تو نے بنا دیا، الحمدللہ کیا بنا دیا اللہ تو نے، والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ پھر کہتے ہیں کہ اللہ یہ سب کچھ تو نے کوئی بے مقصد نہیں پیدا کیا، ابس پیدا نہیں کیا، بے مقصد نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ، یقیناً با مقصد ہے، یہ دنیا میں انسان کو بیچنے کا ایک مقصد ہے جو میں نے بیان کیا، اب اس پر نہیں جاؤں گا۔ سبحانک، بس اللہ تو پاک ہے، تیرے لیے کبریائی ہے، ہر چیز سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، اللہ سب کچھ تیرا ہی ہے اور سب کچھ تیرے لیے ہی ہے۔ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، آپ نکلتے دعا کے، پس ہمیں عذاب سے بچا لینا میرے اللہ، بچا لینا ہمیں دردناک عذاب سے، آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے۔ کہتا ہے انسان ربنا، اے ہمارے رب، انکا بے شک آپ، من تدخل النار آپ نے جس کو ڈال دیا آگ میں، فقد اخزیتہ بس جو چلا گیا، اللہ آپ کا فیصلہ ہو گیا اس کے بارے میں، جہنم کا صحیح ذلیل رسوا تو وہی ہوا۔ وما للظالمین، اور پھر ایسے ظالم جو بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ہاں اللہ کی بات کو نہیں سمجھتے اور اپنی نفس کی بات کو سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑا شرک تو یہی ہے کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا نفس بنا لیا، اور آج ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا نفس بنایا ہوا ہے۔ وما للظالمین من انصار، تو ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے سورہ یوسف میں آیت نمبر 105 ہے، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کتنی تو نشانیاں ہم نے پھیلائی ہیں زمین و آسمان میں، وہ پھرتے ہیں اس پر، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور پھر بھی اعراض کیے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں اللہ سے۔ ابن حبان کی صحیح حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے،
حتیٰ کہ آپ کا جسم اطہر، آپ کا جسم پاک میرے جسم سے چھونے لگا تو آپ نے کہا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ پھر آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کی اور رونے لگے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ پھر سجدے میں اس طرح اس قدر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کہ آپ زمین تر ہو گئی۔ پھر پہلو کے بل لیٹ گئے اور روتے رہے حتیٰ کہ بلال نے اذان دی، اور جب آپ کے آنکھ سے دیکھا آپ کو تو کہا آپ کیوں روتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ تو رحمت اللہ عالمین نے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ تو آپ نے فرمایا بلال تم پر افسوس میں کیوں نہ رہوں آج مجھ پر جو آیات نازل ہوئی ہیں، اور یہ 3 آیات آپ پر نازل ہوئی تھی جو میں نے پڑھی ہیں۔ دیکھیں اس کے بارے میں کچھ ائمہ کرام کے بڑے خوبصورت قول ہیں جو میں بیان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات پر نشانیوں پر غور و فکر کرنا، امام اوزائی نے فرمایا کہ انسان ان آیات کو پڑھے اور سمجھے، یہ ہے غور و فکر۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا سب سے بہترین عبادت ہے۔ کرتے ہیں ہم غور و فکر؟ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ غور و فکر ایک نور ہے جس کی روشنی تیرے دل میں داخل ہو کر اسے روشن کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ عامر بن قیس نے فرمایا کہ ایمان کی روشنی غور و فکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے غور و فکر کرے گا وہ اصل حقیقت کو پا لے گا، اور جو اصل حقیقت جان لے گا وہ صحیح علم پا لے گا، اور جو صحیح علم پائے گا وہ ضرور بضرور صحیح اعمال بھی کرے گا۔ بشر حامی فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اللہ کی عظمت پر غور و فکر کرتے تو کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتے، کبھی معصیت گناہ والا کام نہ کرتے۔ غور و فکر کرے۔ اقبال کا اس شعر پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اللہ کرے کہ غور و فکر کرے اللہ کی کائنات پر، اللہ کو پہچانے، قرآنی آیات ان پر غور و فکر کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن کی سیرت کو پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں کیسی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو جاگزی کرے گا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا